معزز موقر سامعین کرام، عزیزان گرامی، بزرگان اعظام، حضرات علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رشد ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، عادت ہے، فطرت ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کسی پیغمبر کو، کسی ہادی کو، کسی نبی کو مبعوث نہ کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدایت دینے والے کو مبعوث فرمایا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور دوسری روایت شرح تہذیب کی ہے کہ 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کا انتخاب فرمایا۔ گویا 1,00,000 یا 2,23,687 یہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور 313 یہ رسول ہے، کیونکہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ اللہ یجتبی الیہ، اللہ جس کو نبوت کے لیے اور پیغمبر کے لیے انتخاب کرے اس کو نبی کہتے ہیں، اور اللہ جس کو نئی شریعت دے اس کو رسول کہتے ہیں۔ صاحب شریعت یہ 313 ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت عطا کی۔ پھر ان رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابوں کا نزول فرمایا، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام کو عطا کیے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے گئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، اور 10 صحیفے تورات سے پہلے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ یہ 100 صحائف اور تورات حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر بھیجی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن حکیم میرا آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دی گئی۔ یہ 104 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام پر اتارے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء میں 5 انبیاء کا انتخاب کیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر اور اولو العزم بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں بنی اسرائیل کا نبی بنا کر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے سب سے آخری پیغمبر، آخری نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام عیسیٰ ہے، اور لقب مسیح، کلمت اللہ اور روح اللہ ہے۔ آپ کے کوئی والد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی حوا کو آدم علیہ السلام ہی کی جنس سے 22 فصلی سے پیدا کیا. اسی طرح تیسری قدرت کاملہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ کے امر کن اور حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونک پر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام جو عمران علیہ السلام کی بیٹی اور ہارون علیہ السلام کی بہن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں آیت نمبر 16 میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرآن میں کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے کہ جب مریم علیہ السلام اپنے گھر والے اور قوم سے الگ ہو کر انہوں نے آر کر دیا، پردہ کر دیا، مکاناً شرقیہ، دوسرے جانب شرقی جانب امام قرطبی نے اپنے الجامع احکام القرآن میں کہ عبادت کے لیے آپ نے لوگوں سے، گھر والوں سے پردہ کیا. اور دیگر تمام مفسرین نے جیسے ابن کثیر نے، معالم التنزیل میں علامہ بغوی نے، ابن جریر طبری نے اور ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں تمام مفسرین نے کہا غسل کے لیے آپ نے علیحدگی اختیار کی. اب جیسے ہی آپ غسل کے لیے غسل خانے میں غسل کر رہی تھی، اچانک آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک نوجوان انسان کھڑا ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک فرشتے کو بھیجا. اب جیسے ہی حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے سامنے ایک انسان کو دیکھا تو گھبرا گئی، اور گھبرانے کے بعد قالت، حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تجھ میں خوف ہے، ڈر ہے تو یہاں سے چلا جا. اب جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کہا، حضرت جبریل پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جلیل القدر ملائک میں سے ہے، اولو العزم ملائک میں سے ہے، اور ملائک کا یہ معاملہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کا خوف حضرات ملائک پر بہت زیادہ ہے، اور یہ اولو العزم اور بڑے ملائک میں سے پیچھے ہٹ گئے. آپ پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ نے اس وقت کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اے مریم خوف نہ کرو، اس لیے کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس مجھے ایک پاک باز بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا نیک پاک باز بیٹا عطا کروں. تحفظ دین کا کارواں رواں دوا، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں